اگلا سوال یہ کہ بطور ادب کے کسی کے پاؤں پڑنا کیسا ہے؟ بھائی غلط ہے۔ اس کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ اس امت کو ادب سکھلانے کے لیے آئے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے آداب نبی کریم علیہ السلام نے بتلائے کہ ماں کے آداب کیا ہیں، باپ کے کیا ہیں، بہن کے کیا ہیں، بھائی کے کیا ہیں، بڑوں کے کیا ہیں، چھوٹوں کے کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آداب کی تعلیم دیتے ہوئے بھری پڑی ہے۔ حدیث کی کتب کے اندر مستقل کتاب الآداب ہیں، کتاب الصلاۃ کی طرح، کتاب الزکوٰۃ کی طرح، کتاب الحج کی طرح کتاب الآداب۔ تقریباً تمام کتب حدیث میں آپ کو کتاب الآداب نظر آئیں گے، بلکہ کئی مستقل کتابیں آپ کو اس نام سے نظر آئیں گی۔ الادب، جس امام بخاری کا الادب المفرد ہے، یا الآداب، بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اندر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے آداب ہیں۔ آپ نے ہر قسم کے آداب بتا دیے، کیسے ملنا ہے، ملتے ہوئے آپ کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، آپ ہاتھ کو کس طرح حرکت دیں، کس طرح محبت سے بات کریں، کس طرح شفقت سے پیش آئیں، چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ۔ آپ نے سارے آداب سکھلا دیے، لیکن ان ساری جگہوں پر کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی سکھلایا ہو کہ بڑوں کو، بزرگوں کو، محترم لوگوں کو پاؤں پڑھ کے ملو۔ ایسی کوئی ثابتی نہیں ہے۔ تو اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے یہ ادب ہے، ہم کہتے ہیں یہ ادب نہیں۔ اگر یہ ادب ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام سکھلاتے۔ پھر اس سے اگلی اور دوسری بات، امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی ادب کرنے والی جماعت تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی، اور اگر سب سے زیادہ ادب کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنا ادب کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام کو جی بھر کے دیکھ نہیں سکا، اتنا ادب ہوتا تھا۔ آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کے چہرے انور کو دیکھتے، تکتے رہنا، فرماتے یہ مجھ سے نہیں ہوتا تھا، اتنا ادب تھا۔ کتب حدیث میں جاتے ہیں تو بیسیوں مثالیں ملتی ہیں، ایسی محبت، ایسا ادب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب پھینکتے ہیں، صحابہ کرام اتنا ادب کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا بھی احترام ہے، وہ بھی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرے کے ٹائم پر اپنے بال منڈواتے، صحابہ کرام میں اتنا ادب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو گرنے نہیں دیتے۔ ایسا ادب ہے کہ کتب احادیث کے اندر یہ مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ ہم نے ایسا ادب، ایسی محبت نہیں دیکھی۔ جتنی محبت، جتنا ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر رک کے اس چیز پر غور کرتے ہیں، ان سارے آداب کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں پڑھ کے نہیں ملتے تھے۔ آپ پوچھ لیں، کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے پوچھ لیں، امت میں کسی بھی علم رکھنے والے بندے سے پوچھیں کہ کیا کوئی ایک ایسی دلیل ملتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی نبی کریم اسلام کو پاؤں پڑتا ہو، ملاقات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں پڑھ کے ملتا ہو؟ امت کے کسی بھی طبقے کا کوئی بندہ ہوگا اس چیز کی دلیل نہیں دے سکے گا۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر یہ ادب ہوتا تو کیا صحابہ کرام نہیں کرتے؟ اگر اسی ہی میں احترام ہوتا تو کیا صحابہ کرام محروم رہ جاتے؟ اگر یہ چیز جائز ہوتی، درست ہوتی تو وہ ضرور کرتے۔ تو عقل والے کے لیے، دین ایمان والے بندے کے لیے یہ حقائق بہت ہیں۔ پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کا یہ محترم ہیں، احترام کرتے ہیں، بڑے ہیں، ابا ہے، امی ہے، دوست ہے، عالم ہے، نیک ہے، صالح ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جتنے بھی محترم ہیں ان سب سے ہزارہا گنا زیادہ نبی کریم اسلام کی ذات اقدس محترم ہے۔ ان جتنے لوگوں کا، ان سب کا احترام اکٹھے کیا جائے، نبی کریم اسلام پھر بھی زیادہ محترم ہے۔ اگر اس محترم ذات کو بھی صحابہ کرام نے پاؤں پڑھ کے نہیں ملا تو مجھے بتاؤ پھر کہاں کی کوئی گنجائش نکلتی؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس تعظیم خاطر اگلے کو پاؤں پڑھ کے ملتے ہیں، باقی اس میں کوئی سجدے والی کوئی حرام بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ تعظیم ہوتی تو صحابہ کرام کرتے، اگر اس میں تعظیم ہوتی نبی کریم علیہ السلام انہیں سکھلاتے۔ اگر یہ تعظیم اور تکریم کے ارادے سے بھی کسی کو پاؤں پڑھنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام تعظیم و تکریم کے ارادے سے پڑھتے، یا بعد میں صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو
سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا فاروق اعظم کو، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ کتنی بڑی جماعت ہے. ان سے بڑے کوئی محترم، ان سے بڑے کوئی معزز لوگ ہیں، لیکن آگے دیکھیں کہ ان کے اولاد میں سے کوئی نے پاؤں پڑا ہو، تابعین میں سے کوئی نے پاؤں پڑا ہو. یقین جانے نیچے آپ اترتے آئیں، تابعین تک، تبع تابعین تک، سلف صالحین تک، ائمہ اربعہ، آپ کو کہیں اس چیز کی ثابتی نہیں ملے گی کہ کوئی پاؤں پڑھ کے ملنا اس کو بھی ادب سمجھا جاتا ہو. تو بھائی یہ ان حقائق کو سامنے رکھو تو یہ چیز دین نہیں ہے، یہ کوئی ادب نہیں ہے، یہ کوئی احترام نہیں ہے، یہ ساری ناروا چیزیں ہیں. اور اگر آپ دوسرا پہلو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے منع کیا ہے، کسی کے سامنے جھکنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کو رکوع کرنا. یہ بھی رکوع اور سجدے کے مشابہ ہے. پاؤں پڑھ کے ملنا یہ رکوع کے مشابہ ہے، یہ سجدے کے مشابہ. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ سجدہ رکوع یہ صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں. مشہور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا معاذ بن جبل یمن سے آئے اور آ کے وہاں کے احوال سنانے لگے کہ وہاں کے بڑے بڑے جو روسا سردار ہوتے ہیں لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں. تو یاد چاہیے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرنا ہے. اگر کسی غیر کو سجدہ جائز ہوتا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مردوں کو سجدہ کرتی. یہ اسی طرح ابن حبان کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کا شاندار مقام تھا، جانور سجدے کرتے تھے. ایک بار اونٹ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گردن جھکائی تو صحابی نے جب یہ دیکھا تو کہا اللہ کے رسول آپ کو سجدہ کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ اللہ ہی کو ہے. اگر کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا، کسی اور کے لیے جھکنا جائز ہوتا تو فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ مردوں کو سجدہ کریں. لیکن اس کی دین میں گنجائش ہی نہیں ہے. سجدہ، جھکنا، رکوع یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے. تو خلاصہ کلام یہ کہ میرے محترم دوستو، قرآن و سنت سے اگر ہم رہنمائی لیتے ہیں اور ہمیں لینی چاہیے. ہم آج مسلمان ہیں کیوں؟ قرآن و سنت کو ماننے کی وجہ سے. ہم مسلمان ہیں کیوں؟ اللہ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ صحابہ کرام اور اہل بیت کے اختیار کردہ دین کو ہم اختیار کرتے ہیں. تو بھائی جب ہم انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں تو ان معاملات میں ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کی طرف، اہل بیت اطہار کی طرف، امت کے سلف کی طرف. ان کے زمانوں میں کہیں یہ پاؤں پڑنے والی رسم نظر نہیں آتی. تو ہم بھی اس چیز کو ترک کر دیں، ختم کر دیں. ہم قرآن و سنت کے دیے ہوئے آداب کو کافی جانیں. اگر ہم ان حقائق کو جاننے کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، اسے کرنا چاہیے، تو یہ سمجھو کہ غیر سیدھی طرح ان شخصیات پر اٹیک ہے. گویا ہم یہ تصور کرواتے ہیں کہ ادب کی دنیا میں ہم صحابہ کرام سے بھی آگے نکل گئے ہیں، تابعین سے، تبع تابعین سے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ادب ہے اور ہم نے کھوجنا کر کے اندازہ لگا دیا ہے کہ یہ ادب ہے. تو یہ سراسر غلط ہے. ہم جس ارادے سے بھی، جس نیت سے بھی اس چیز کو دین میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، یہ چیز دین میں داخل نہیں ہوگی، یہ چیز دین نہیں بنے گا. ہم جس انداز سے، جس زاویے سے بھی اس کے قریب جائیں گے تو وہاں سے ہمارا رابطہ کٹے گا، ان کے نافرمان کہلائیں گے. تو ایمان کا تقاضا، دین کا تقاضا، اخلاص کا تقاضا، قدردانی کا تقاضا، قرآن و سنت کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بری رسم کو معاشرے سے ختم کیا جائے. ایسے ملیں جیسے نبی کریم اسلام نے ملنے کی تعلیم دی ہے، اس سے ہٹ کے یہ چیز شامل نہ کریں.